أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو قرآن کے کچھ مشکل ترین الفاظ کو پڑھنا سکھائیں گے اور ساتھ میں ان کے مطلب بھی جانیے کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے، کیونکہ یہاں پر آ کر بہت سے لوگ رک جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے، یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر ہم اس مشکل لفظ کا سپیلنگ کریں گے۔ ان امہاتہم الا اللائی، حمزہ زیر لام ال، لام زبر لام لل، ال لل۔ یہاں پر ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، ہم صرف ان حروف کو پڑھیں گے جن کے اوپر حرکات ہیں۔ یہاں پر ہم نے حمزہ کے ساتھ لام کو ملایا، پھر ہم نے لام کے ساتھ اس لام کو ملایا، ان دونوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ حمزہ زیر لام ال، لام زبر لام لل، ال لل۔ لام دو بار پڑھا، اس پر تشدید ہے، حمزہ کے ساتھ ایک بار اور پھر اگلے لام کے ساتھ ایک بار، ال لل۔ اب یہاں پر لل کیا تو ایک بار لام پڑھا، اب ہم کھڑی زبر اور مد کے ساتھ بھی اس لام کو پڑھیں گے کیونکہ اس پر بھی تشدید ہے، ال لل لام۔ 6 الف کے برابر کھینچیں گے، 1 الف کے برابر کھڑی زبر، 5 الف کے برابر مد کو، ال لل لام۔ حمزہ زیر یا ای، حمزہ زیر یا ای، ای نہیں کریں گے کیونکہ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور ساتھ میں یا ہے تو یہ یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، ای الا اللائی۔ اللہ کا مطلب ہے مگر، اللہ کا مطلب ہے عورتیں، مگر وہ عورتیں۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جن بیویوں کو تم اپنی مائیں کہہ بیٹھتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہو جاتی، مگر صرف وہ عورتیں تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے تم کو جنا ہے۔ اسی طرح سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28 آیت نمبر 4 میں دیکھ لیجئے، واللائی۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، الف کو نہیں پڑھیں گے، واو کے ساتھ لام کو ملائیں گے، پھر لام کو کھڑی زبر اور مد کے ساتھ، واو زبر لام ول، لام کھڑی زبر مد لا، واللام، واللائی نہیں کرنا۔ یہاں پر ہم 6 الف کے برابر لام کو کھینچتے ہوئے حمزہ زیر ای پڑھیں گے، واللائی۔ اب یہاں پر ہم نے حمزہ زیر ای نہیں پڑھا کیونکہ یہاں پر یا ساکن ہے، جب بھی یا ساکن ہوگا اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگی تو ہم 1 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ واللائی تب کرتے جب یہ یا نہیں ہوتا، صرف حمزہ زیر ای ہوتا، یہاں پر ہم ای کریں گے کیونکہ یا مدہ ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور جو عورتیں نا امید ہو گئی ہوں۔ اسی طرح نیچے بھی یہ لفظ آ گیا بالکل اسی طرح سے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ واو خالی ہے تو ہم نے یہاں پر واو زبر لام ول کیا، یہاں پر اس واو پر تشدید ہے تو یہاں پر ہم رو کے ساتھ واو کو ملاتے ہوئے پڑھیں گے۔ یہاں سے دیکھ لیجئے، ثلاثۃ اشہر، اشہر واللائی نہیں کرنا، حمزہ زبر شین اش، ہا پیش ہو، اشہو، رو دو زیر واو ریوں، یہ ادغام مع الغنہ ہے، اشہریوں، اشہریوں، واو زبر لام ول، اسی طرح سے لام کھڑی زبر مد لا، واللام، حمزہ زیر یا ای، واللائی۔ یہاں سے دیکھ لیجئے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر
یہاں پر ہم یحزن نہیں کریں گے کیونکہ بہت سے لوگ وقف کرتے ہوئے یہاں پر ضاد کو ہلا دیتے ہیں. ہم نے ضاد کو ساکن رکھنا ہے. یحز اور پھر نون ساکن ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر وقف آ گیا تو یہ حرکت گر جائے گی. یحزن ضاد بھی ساکن نون بھی ساکن. یحزن یحزن یہاں پر وقف کرتے ہوئے یحزن نہیں کرنا. ضاد بھی ساکن نون بھی ساکن. یحزن. اب دیکھ لیجئے سورۃ الانفال پارہ نمبر 10 کی آیت نمبر 74 میں اس مشکل لفظ کو. یہاں پر 3 واو ہیں. ایک واو کے اوپر حرکت ہے, ایک واو ساکن ہے اور ایک واو کے اوپر تشدید ہے. کس طرح سے پڑھا جائے گا دیکھ لیجئے. بہت سے لوگ اس کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں. حمزہ کھڑی زبر آ, واو زبر واو. اب دیکھ لیجئے ہم یہاں پر اس واو کے ساتھ اس واو کو ملائیں گے. ہم اس واو کو بھی نہیں پڑھیں گے, اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے. ہم اس کو آ واو و نصرو نہیں کریں گے. ہم اس کو آ واو, یہاں پر واو زبر واو کریں گے کیونکہ جب بھی ساکن کے بعد مشدد حرف آتا ہے تو ہم ساکن کو چھوڑ کر مشدد کے ساتھ ملاتے ہیں اور جو خالی حرف ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پڑھتے. اب یہاں پر ہم ان دونوں کو چھوڑتے ہوئے یہاں پر اس واو کے ساتھ اس واو کو ملائیں گے. آ واو, واو زبر واو, واو زبر واو. آ واو ونصروا, آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. اب یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے؟ والذین اور جنہوں نے آووا ٹھکانہ دیا, ونصروا اور مدد کی, یہی لوگ وہ مومن ہیں سچے, ان کے لیے مغفرت ہے اور کریم رزق ہے. اب پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 35 میں اس لفظ کو دیکھ لیجئے. یہ لفظ پڑھتے ہوئے بھی بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہاں پر یا خالی ہے تو ہم یا کو بالکل نہیں پڑھیں گے. ہم یہاں پر واو کھڑی زبر وا, واو کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے پڑھیں گے. فتق و, یہاں پر ہم فتق و پڑھیں گے. یا کو بالکل نہیں پڑھیں گے. یہاں پر ہم واو کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے پڑھ کے چھوڑ دیں گے. یا کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ خالی ہے. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. کیا مطلب ہے فَتُقْوَى؟ پھر داغا جائے گا اس سے. امید ہے کہ آپ کو یہ قرآن کی کچھ مشکل حروف پڑھنے آ گئے ہوں گے اور ان کا مطلب بھی پتہ چل گیا ہوگا. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.